کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی, نہ حضرت علی کے پیچھے. یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں, عبد الرحمن بن عوف کی. مرزا جیلمی یہ جھوٹ ہے یا انسان ہے؟ جہالت کا پلندہ ہے, کوئی کسی بات کی تحقیق نہیں کرتا, سیدھا اٹھ کے جناب کیمرے کے سامنے جھوٹ بول دیتا ہے, حدیث مبارکہ کا انکار کر دیتا ہے. صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے. سرکار جان عالم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں وہ یہ ثابت کر دے کسی صحابی نے یہ بات کہی ہو, کوئی حدیث موجود ہو کہ سرکار جان عالم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اور اس حدیث مبارکہ کا متن یہ ہے کہ صلی اللہ رسول اللہ حلف ابی بکر فی مرضہ الذی مات فیہ قائدا, کہ رسول اللہ نے بیٹھ کر اپنے ایام علالت کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں. اور وہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے, سرکار جان عالم کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی ہے. میں حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بدبخت کو پھانسی لگائیں, یہ تو فتنہ ہے. بالکل ایسے حضرت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ کیونکہ مرزا جلمی اپنے کلپ میں کہہ رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ حضور نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. جی سرکار نے نماز اور بھی صحابہ کے پیچھے پڑھی ہے, بالکل یہ ثابت بھی ہے. مرزا جلمی یہ جھوٹ ہے یا انسان ہے؟ جہالت کا پلندہ ہے, کوئی کسی بات کی تحقیق نہیں کرتا, سیدھا اٹھ کے جناب کیمرے کے سامنے جھوٹ بول دیتا ہے, حدیث مبارکہ کا انکار کر دیتا ہے. صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے. سرکار جان عالم نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. بلکہ میں مرزا جیلمی کو اور اس کے شاگردوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں, ٹائم قیامت تک ہے, کیونکہ ٹائم قیامت تک تو شیطان کے پاس ہے نا, یہ بھی شیطان صفت انسان ہے, اس کے پاس بھی ٹائم اتنا ہے, قیامت تک اس کے پاس ٹائم ہے. میں اس کو چیلنج کرتا ہوں وہ یہ ثابت کر دے کسی صحابی نے یہ بات کہی ہو, کوئی حدیث موجود ہو کہ سرکار جان عالم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, یہ ثابت کر دے. میں یہ ثابت کرتا ہوں, حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک سے بھی حدیث مبارکہ موجود ہے, حضرت عائشہ سے بھی موجود ہے, اس کے علاوہ جن صحابہ نے ان سے سنی ہے ان سے بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. سرکار جان عالم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے اور سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. اور اس پر میں نے کتب کے اندر 8 حدیثیں صحیح اور حسن درجے کی دیکھی ہیں جو متعدد اسناد کے ساتھ کتب کے اندر موجود ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جمع فرمایا اور فرماتے ہیں کل 17 نمازیں ایام علالت کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر کے پڑھائی ہیں. اور پھر ان 17 نمازوں میں 2 نمازیں ایسی گزری ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. ایک یہ کہ سرکار جان عالم جو پہلی نماز کے لیے تشریف لائے اس میں آ کر کے صدیق اکبر کی بائیں طرف تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر آپ نے نماز کی امامت فرمائی. صدیق اکبر کھڑے ہو کے تکبیریں فرماتے رہے اور صحابہ نے ان کی اقتداء میں سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی, سرکار امام بنے. ایک یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. دوسری حدیث مبارکہ جو دوسری کتب کے اندر موجود ہے اس میں یہ ہے کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھی ہے. اور اس حدیث مبارکہ کا متن یہ ہے کہ صلی اللہ رسول اللہ حلف ابی بکر فی مرضہ الذی مات فیہ قائدا, کہ رسول اللہ نے بیٹھ کر اپنے ایام علالت کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں. یہ بالکل سنن ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. اور اس کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ جو کہ سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, ان ابا بکر صلی للناس ورسول اللہ فی الصف, فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اور سرکار جان عالم اس وقت صف کے اندر موجود تھے. جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں ہے کہ سرکار امامت فرما رہے تھے, آگے موجود تھے. نسائی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے, اس میں یہ ہے کہ سرکار جان عالم پیچھے صف کے اندر موجود تھے. اب یہ پتہ چلا اسے کہ جو پہلی نماز تھی وہ اور ہے, اور جس میں اقتداء اس میں امامت فرمائی, اس میں اقتداء فرمائی صدیق اکبر کی, اس میں سرکار جان عالم صف کے اندر موجود تھے. ایک اور صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز آخری تھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں سرکار جان عالم کی جو نماز تھی نا, آخر صلاۃ صلاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جو آخری نماز ادا کی ہے سرکار نے وہ ابو بکر کے پیچھے ادا کی ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ بخاری مسلم والی حدیث مبارکہ میں جو نماز پڑھنا ہے وہ امامت والی تھی, یہ آخری نماز تھی, وہ اور ہے یہ اور ہے. اور پھر اس پر تیسری دلیل حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے مع القوم خلف ابی بکر, یہ بھی صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ سرکار جان عالم نے یہ جو نماز پڑھی ہے نا وہ صحابہ کے ساتھ پڑھی ہے, ابو بکر کے پیچھے پڑھی ہے. اور فرمایا کہ مال قومی, یہ ماں جو ہے نا یہ مائیت کے لیے ہے, مصاحبت کے لیے ہے. اس سے یہ مراد ہے کہ سرکار جان عالم نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے. یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سرکار جان عالم نے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے, نہ کہ ان کو نماز پڑھائی ہے.
تو یہ حدیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ سرکار نے صرف عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. ایسے میں مرزا جیلمی نے جو بات کی نا اس نے جھوٹ بولا ہے, حدیث مبارکہ کا انکار کیا ہے اور جانتے بوجھتے میں سمجھتا ہوں اس نے یہ بات کی ہے. اور اس سے بڑھ کر اس کی جہالت پر کوئی چیز دلیل نہیں ہو سکتی کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, وہ جاہل ہے, جہالت کا پلندہ ہے. ایسے بندے کی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے. اور وہ صحابہ کا بھی گستاخ ہے, سرکار جان عالم کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی ہے. میں حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بدبخت کو پھانسی لگائیں, یہ تو فتنہ ہے. بالکل ایسے. اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ, ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ, کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ, ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ, کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب